السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ جناب محترم حضرت مفتی محمد عارف صاحب، فرام انڈیا، ہندوستان، بھارت۔ سوال آپ کا ہے تقلید کی تعریف کی جائے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن میں پڑھے دیتا ہوں اور پھر اس آیت سے جو کچھ سمجھا یا سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورۃ النحل ہے، وہ سورت مبارکہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی اور اس کے شہد بنانے کا ذکر فرمایا، اور سورۃ النحل میں سے یہ آیت 43 اور 44 ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چنانچہ تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیک الذکر، آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن پاک، لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، اور تاکہ وہ فکر کریں، غور و فکر کریں۔ تقلید کی تعریف کے حوالے سے میں القاموس الوحید کو پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے القاموس الوحید، اور یہ تالیف ہے، اس کے مؤلف ہیں جناب حضرت مولانا وحید الزمان قاسمی صاحب۔ اچھا جی، تقلید کی تعریف کے حوالے سے القاموس الوحید میں کاف لام دال، جو چیز میں سب سے پہلے یہاں سے پیش کر رہا ہوں، پھر ترتیب وار تقلید کے حوالے سے پیج نمبر ہے 1346، 1346 نمبر سے۔ التقلید، بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی، نقل سپردگی۔ تو یہ القاموس الوحید کے اندر مولانا وحید الزمان قاسمی صاحب التقلید، ہاں جی، اس کی تعریف اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں، بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی، نقل سپردگی۔ میرے بھائیو، ہم سبحان اللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے کہ ہم تقلید کریں، بے سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑیں۔ وہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادا، جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادا، یہ ہے تقلید۔ یہ ہے تقلید کہ بے سوچے سمجھے یا بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چل پڑنا یا کسی کی بات کو مان لینا۔ اب تقلید کے حوالے سے القاموس الوحید میں پیج نمبر 1345 ہے۔ قلدہ القلادۃ، گلے میں ہار ڈالنا، ہار پہنانا، اور اسی طرح جانور کو پٹا پہنانا، اور اسی طرح حج کی قربانی کے جانور کے گلے کے اندر کوئی چیز علامت کے طور پر ڈال دینا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 2۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلائدہ کا ذکر فرمایا۔ قلائدہ وہ جانور جن کے گلے کے اندر پٹے ڈال دیے گئے، حج کی قربانی کے جانور،
جو حاجی نے حج تمتع کے اندر یا حج قران کے اندر قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے اور اس کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو تقلید کیا ہے؟ قلدہ القلادۃ، گلے میں ہار ڈالنا، ہار پہنانا، جانور کو پٹا پہنانا، قربانی کے جانور کے گلے میں کوئی چیز علامت کے طور پر ڈال دینا۔ یا اسی طرح قلدہ فلان السیفہ، کسی کی گردن میں تلوار لٹکانا، اور اسی طرح تقلید کرنا بغیر دلیل کے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا اور کسی کی نقل اتارنا وغیرہ۔ میرے بھائی، یہاں اللہ نے ہمیں دو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادا، آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو استعمال کے لیے دی ہیں بھائی۔ اللہ نے اگر سینے میں دل دیا ہے تو استعمال کے لیے دیا ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، یہ آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے بھی میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ کہاں سے پڑھوں گا؟ سورۃ الاعراف میں سے پڑھتا ہوں، لیکن ابھی نہیں، آگے چل کر۔ تو اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے دی ہیں بھائی کہ ہم آنکھوں کو استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں دو کان کیوں دیے؟ کہ ہم ان دو کانوں کو استعمال کریں۔ اللہ نے ہمیں سینے میں دل کیوں دیا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے ہمیں سینے میں دل کیوں دیا؟ اس لیے کہ ہم اس دل کو استعمال کریں۔ تو تقلید کیا ہے؟ القاموس الوحید میں وہ لکھتے ہیں، تقلید ہے بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ اب میں پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے دی تھی؟ وہاں ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارے ہاں پرانے وقتوں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، آج بھی کہیں دور دور کے دیہاتوں کے اندر یہ معاملہ موجود ہوگا۔ بیل کی آنکھوں پر لگا دی جاتی تھی پٹی، بیل کی آنکھوں پر لگا دی جاتی تھی پٹی، اور پھر بیل کو جو ہے وہ ایک گھاڑی کے ارد گرد گھمایا جاتا تھا۔ گھاڑی یعنی تیل نکالنے والی چیز، اس سے بیل جو ہے وہ سارا دن گھومتا رہتا تھا، چکر لگائے رہتا تھا ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر۔ بیل جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر چکر لگاتا رہتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں دلی سے پٹنہ جا رہا ہوں۔ وہ بیل شاید یہ سمجھتا تھا کہ میں کلکتے سے دبئی جا رہا ہوں یا میں دلی سے پٹنہ جا رہا ہوں، لیکن وہ غریب اسی ایک جگہ پر دائرے میں گھومتا رہتا تھا۔ لیکن اس بیل کی آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی تھی۔ تو القاموس الوحید والے نے کیا لکھا؟ تقلید کرنا، بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی، جو آنکھیں رکھ کر آنکھوں کا استعمال نہ کریں، جو کان رکھ کر کانوں کا استعمال نہ کریں، اللہ نے ان کی بہت مذمت کی ہے۔ سنو اللہ کا قرآن، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کیوں مذمت کی کہ یہ آنکھوں کا استعمال نہیں کر رہے؟ اللہ نے ان کی کیوں مذمت کی کہ یہ اپنے کانوں کا استعمال بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے دل کا استعمال بھی نہیں کر رہے؟ تو القاموس الوحید میں کیا لکھا؟ بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم مقلد رہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پر وہی اس لیے اتاری تھی کہ ہم مقلد بن کر رہیں۔ اللہ نے ہمارے سینے میں دل اس لیے بنایا تھا کہ ہم مقلد بن کے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟
البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن، لو جی، اور انسان، ان کے دل ہیں لیکن نہیں وہ سمجھتے، ہاں جی، اپنے دل کا استعمال نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ سمجھنے کا کام کوئی نہیں کرتے، اور ان کی آنکھیں ہیں نہیں وہ دیکھتے آنکھوں کے ساتھ، اور ان کے کان ہیں لیکن نہیں وہ سنتے کانوں کے ساتھ، یہی لوگ ہیں چوپایوں کی مانند۔ چوپایا جانور، بیل، گائے۔ اب میں نے مثال کیا دی تھی، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ میرے محلے میں موجود تیلی کا بیل، لو جی، اس جواب کا عنوان بھی یہی ہوگا، تیلی کا بیل۔ آہا، تیلی کا بیل، تیل نکالنے والے کا بیل، یا شاید کہیں کہیں وہ بیل کی جگہ پر کھوتے کا استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ میں نے اپنے محلے کے اندر تیلی کا بیل دیکھا تھا، بیل کی آنکھوں پر اس نے کالی پٹی لگائی ہوتی۔ سبحان اللہ، وہ تو بچپن تھا نا، بہت میں چھوٹی عمر کا تھا، اور وہی بات اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ لوگ جانوروں، چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہی لوگ ہیں چوپایوں کی مانند، مطلب تیلی کے بیل کی طرح ہیں۔ تیلی کا بیل، اس نے اپنے بیل کی آنکھوں پر کالی پٹی چڑھائی ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور وہ بیل ایک دائرے کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ جانتا ہوگا کہ میں کراچی سے لاہور آ رہا ہوں، یا دلی سے پٹنہ جا رہا ہوں، ہاں جی، یا میں جناب بلوچستان سے جو ہے وہ افغانستان جا رہا ہوں۔ جانور ہے نا، وہ سمجھتا ہوگا، اس لیے وہ پورا دن یا جتنی دیر مالک چاہتا نا، وہ تیلی کا بیل ایک ہی جگہ پر چکر لگا رہا ہوتا۔ یہ اپنی میں انگلی کے ساتھ بھی چکر کا دائرہ بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تقلید کیا ہے؟ القاموس الوحید میں لکھتے ہیں، بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا، جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادا، بھلے جہنم لے جائے بھلے جنت لے جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور بھی اتنا باولا نہیں ہوگا جتنا یہ آنکھیں ہیں مگر استعمال کوئی نہیں کرتا، دل ہے استعمال کوئی نہیں کرتا، کان بھی ہیں مگر استعمال کوئی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں آپ کو کہ آنکھیں رکھ کر بھی اندھوں والے کام کرو۔ اسے پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ڈرامے باز کہیں گے، جوکر کہیں گے، آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی ڈرامہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 179۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہ تو ہو گیا معاملہ یہاں پر۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہاں جی، آگے وہ تقلید کے معنوں کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں لے کر آیا۔ التقالید، رسم و رواجات، قدیم روایات، ہیں جی، قدیم روایات۔ تو میرے بھائی یہ ہے تقلید کا معنی، جانور کے گلے میں ہار ڈالنا یا جانور کے گلے میں پٹے ڈالنا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کے گلے میں ہار بھی ڈال رکھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اس کا ڈاگی ہے تو ڈوگی کے گلے میں اس نے پٹا بھی ڈال رکھا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزیں۔ تو تقلید کا معنی کیا ہے؟ القاموس الوحید میں بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ تو میرے بھائی، ہم تو نہ اندھے ہیں، اور سبحان اللہ، اسلام ایسا دین ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک روایت میں بیان کر رہا ہوں، اگر الفاظ میں اوپر نیچ ہوا یا روایت کی سند پر کوئی کلام کرنا چاہے، رہنمائی کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ بہرحال میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے نا، وہ شریعت ایسی شریعت ہے کہ لیلھا کنہاریہ،
وہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. سبحان اللہ. رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو میرے بھائی ایسی شریعت میں کہاں سے آئے گی تقلید؟ اب یہ جو میں نے سورۃ النحل میں سے آیت پڑھی تھی، اس آیت سے ہمارے مقلدین بھائی حضرات تقلید کا اس بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ تقلید ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو ہم نے پیغمبر بھیجے وہ بھی مرد تھے. ہاں جی، ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ یہ تو انسان ہے، بشر ہے، رجل ہے، آدمی ہے، اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، یا ہمارے اوپر بھی فرشتے آتے، یا اس کے ساتھ بھی ایک ڈرانے والا فرشتہ ہوتا، ہم بھی دیکھتے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ مطالبات سورۃ الفرقان اور دیگر جگہوں پر کفار نے جو پیش کیے، اللہ نے ان کا ذکر کیا اور ان کا رد کیا. تو فرمایا کہ اب کی بار کوئی انہونی نہیں ہوئی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے وہ بھی مرد تھے. پوچھنا ہے تو جاؤ اہل ذکر. اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں. یثرب کے یہودیوں سے پوچھ لو، خیبر کے یہودیوں سے پوچھ لو، شام کے عیسائیوں سے پوچھ لو. عیسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے یا انسان؟ موسیٰ علیہ السلام فرشتہ تھے یا انسان؟ اور بریکٹ میں ایڈ کر دیں، مشرکین مکہ خود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو علیہم السلام ان کو جو ہے وہ نبی رسول مانتے تھے، تو وہ بھی انسان ہی تھے، بشر تھے، رجل تھے، آدمی تھے. تو چنانچہ تم پوچھو اہل ذکر اہل کتاب سے، ہاں جی، اگر ہو تم نہیں جانتے. تو میرے بھائی اس آیت میں تقلید کی بات تو سرے سے کوئی ہو نہیں رہی. اللہ نے ذکر کیا بالبینات والزبر، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تو پیغمبروں نے تقلید کا حکم نہیں دیا، پیغمبروں کو تو اللہ نے دلائل دیے اور کتابیں اور صحیفے عطا کی. تو کتاب اور صحیفے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقلید کرنا، آنکھیں بند کر لینا، گلے میں پٹے ڈال لینا، یہ تو نہیں ہوتا. ہاں جی، فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہ آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے، ذکر نازل کیا. ذکر میں قرآن بھی ہے، ذکر میں حدیث پاک بھی ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں چیزیں. اب یہ سارا کیوں آپ پر نازل کیا گیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو کچھ نازل کیا گیا، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف. تو کتاب کا بیان کرنا اور کتاب کا سمجھانا یہ تو تقلید کا رد ہے، کیونکہ تقلید ہے بلا دلیل، بغیر سوچے سمجھے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنا. جڈے منہ ملا دا اڈے منہ ساڈا، وہ تیلی کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ پر چکر لگائے رکھنا. یہ آیات سورۃ النحل میں یہ الٹا تقلید کی مذمت ہے. کیوں کہ جب اللہ نے بینات اور زبر کی بات کر دی، اللہ نے دلیلوں، دلائل اور کتابوں، صحیفوں کی بات کر دی، تو تقلید تو گئی، ہوا ہو گئی. اپنے مطلب کا پڑھ لینا، ان کنتم لا تعلمون، اور آگے بالبینات والزبر کو نہ پڑھنا، یہ صداقت اور امانت اور عدالت کے منافی ہے. یہ صداقت، امانت اور عدالت کے منافی ہے. ان دونوں آیتوں کو پڑھا جائے سورۃ النحل میں سے، ہاں جی، آیت 43 اور 44 کو پڑھا جائے تو یہ آیات تو تقلید کا کباڑہ کر رہی ہیں. اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ دلائل، دلیلوں اور کتابوں، صحیفوں کی بات کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک کو قرآن پڑھ پڑھ کر جا کر سنایا. تو اس لیے اس امت کو چاہیے کہ اندھے بہرے گنگے ہو کر کسی کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ دلیلوں اور صحیفوں اور کتاب کے ساتھ پیروی کرنی ہے. اور اب نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے، آپ خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے. اب یہ جو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا کام ہے نا، یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، علماء حقہ نے، علماء کتاب و سنت نے کرنا ہے. تو جب میرے بھائیوں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہوگا نا، تقلید نہیں ہوگی، اور جب تقلید ہوگی تو پھر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ نہیں ہوگا.
کیا کہا میں نے؟ علماء کا کام، پیغمبروں کا کام اب علماء نے کرنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اسی طرح دیگر آیات میں۔ تو یہ جو لتبین للناس کا کام ہے، یہ کیا کام ہے؟ ہم لوگوں کو قرآن کھول کھول کے سکھائیں، ہم لوگوں کو حدیث پاک کھول کھول کر سکھائیں، پڑھائیں، ہمارے خطبوں میں قرآن، بیانات میں قرآن، سوالات میں قرآن، جوابات میں قرآن، ہمارے خوشخبری دینے میں قرآن، ہمارے ڈرامنے میں قرآن۔ تو اب یہ لتبین للناس کا کام امت کے علماء نے کرنا ہے، اور یہ کس چیز سے کرنا ہے؟ بالبینات والزبر، دلیلوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ۔ تو جہاں بینات ہوں گی، جہاں زبر ہوں گی، جہاں پر لتبین للناس ہوگا نا، وہاں التقلید نہیں ہوگا، بغیر سوچے سمجھے بلا دلیل آنکھیں بند کر کے پھر کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن بھی اٹھا لیا اور اللہ نے بخاری مسلم بھی اٹھا لی، پھر اس موقع پر دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو ہمارے پاس قرآن کلام اللہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی موجود ہے۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ دوں، آپ نے اگر استنجا بھی سیکھنا ہے نا، اللہ اکبر، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں استنجا کرنے کی بھی طریقہ اور تعلیم بتا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کہ کیسے استنجے کے اندر ہم نے گوبر کو استعمال نہیں کرنا، ہاں جی، کیسے استنجے کے اندر ہم نے ہڈی کا استعمال کوئی نہیں کرنا۔ اگر ہمیں غسل کرنا ہے، میاں بیوی کو غسل کرنا ہے، نبی محترم وہ بھی سکھا رہے ہیں، اور بالکل لائف، سبحان اللہ۔ مطلب آپ کی غسل سکھانے کی سیرت آج بھی زندہ جاوید موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، آگے۔ تو جب تک اللہ کا قرآن موجود ہے، اور یہ تا قیامت موجود ہے، جب تک سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور یہ تا قیامت موجود ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے بینات، یہ ہے زبر، یہ ہے لتبین للناس۔ تو جب یہ چیزیں موجود ہیں نا، تقلید پھر نہیں آنی۔ ہاں جی، یہ کون تھے؟ مولانا وحید الزمان قاسمی صاحب، سبحان اللہ۔ انہوں نے القاموس الوحید کے اندر ہمیں تقلید کا معنی بتا دیا کہ بغیر دلیل کے، بلا سوچے سمجھے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، یہ ہے دلیل۔ میں کہتا ہوں کہ جب بینات اور زبر موجود ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب لتبین للناس کرنے والے موجود ہیں، اللہ کی قسم تقلید کی ٹکے کی بھی گنجائش کوئی نہیں ہے، ایک آنے اور ایک کثیرے کی بھی تقلید کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اور مفتی محمد عارف صاحب پوچھنا، سیکھنا، سوال کرنا، جواب لے لینا، عالم پر اعتماد کر لینا، اگر یہ تقلید ہے، پھر تو امت میں کوئی بھی تقلید سے پاک نہیں ہوگا۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ علمہ شدید القوا، جبریل علیہ السلام نے سکھایا۔ صحابہ نے کس سے سیکھا؟ پیغمبر سے سیکھا۔ تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے سیکھا۔ ائمہ اربعہ نے کن سے سیکھا؟ تابعین سے سیکھا۔ تو پھر تو تقلید سے کوئی پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے تقلید کوئی نہیں کرنی جب تک قرآن موجود ہے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ آپ کی سیرت موجود تو گویا آپ موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود ہے۔ یہ ایسے نبی ہیں کہ وفات اور ممات کے بعد بھی موجود ہیں، کہ آپ کی نبوت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، وہ دن کا تھا یا رات کا تھا، اندھیرے کا تھا یا اجالے کا تھا، غمی کا تھا یا خوشی کا تھا، مرنے کا تھا یا جینے کا تھا، ہنسنے کا تھا یا رونے کا تھا، آنے کا تھا یا جانے کا تھا، پیار بھرے مسکراہٹ بھرے دانتوں میں تبسم کا تھا یا غصے سے سرخ ہوتے چہرے کا تھا، ساری کی ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ہمارے سامنے بالکل کھلی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ تو آؤ مسلمانوں، آؤ کلمہ پڑھنے والوں، تقلید کے راستے کو چھوڑو اور کتاب و سنت کے راستے کو اختیار کرو۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا